إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماغها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. معزز و محترم حاضرین جمعہ، دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، عزیز ماں اور بہنوں، اسلامی کیلنڈر کا 12واں مہینہ ذی الحجہ چل رہا ہے اور آج اس کی 7 تاریخ ہے۔ کل سنیچر کا دن ہے، اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفے کا دن ہے، جس دن کی ہمارے مذہب اسلام کے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس کے بعد 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ، قربانی کی عید، جو ہم مسلمانوں کا سال کا دوسرا بڑا تہوار ہے، اور سارے مسلمان بڑے جوش و خروش کے ساتھ پوری دنیا میں اس عید کو مناتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے جانور کو قربان کرتے ہیں اور اس کی گردن پر چھری چلاتے ہیں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ قربانی کے تعلق سے ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر پائی جانے والی وہ غلطیاں، وہ خرابیاں، جس نے اس عبادت کو ایک رسمی چیز بنا دیا ہے، اور جو عظیم عبادت جس کو اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں پیش کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی تھی، اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک جانور اللہ رب العالمین کے حکم سے قربان کر دیا گیا، اور ان کی یہ سنت قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے جو بھی استطاعت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ان کے اوپر فرض اور واجب قرار دے دی گئی۔ اس کا اصلی مقصد آج ہم بھول گئے، اور یہ عبادت ایک فارمیلٹی بن گئی، اور نام اور شہرت اور ریاکاری حاصل کرنے کا اور تعریف حاصل کرنے کا ذریعہ اور مقصد بن گئی۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیک عمل ہم جو کرتے ہیں، اس کے اندر سب سے پہلی شرط اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص یعنی ہم کوئی بھی عمل کریں
کوئی بھی عبادت کریں، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا عمل ہو، اس کے اندر میرا اور آپ کا مقصد صرف اور صرف یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اس سے راضی ہو جائے، رب کی خوشنودی مجھے اور آپ کو مل جائے، میں اور آپ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں اور اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے حقدار بن جائیں۔ اگر اس نیت، اس ارادے کے ساتھ کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اخلاص میرے اور آپ کے عمل کی قبولیت کی سب سے پہلی شرط ہے۔ اخلاص اگر نہیں پایا جاتا، کسی بھی عمل کو کرنے کے پیچھے اگر تعریف مقصد ہے، ریاکاری اور شہرت مقصد ہے، اور اسی طرح سے نام کمانا مقصد ہے، تو وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا، اگرچہ اس پر کتنے ہی پیسے بہائے جائیں، کتنی ہی محنت کی جائے، اللہ رب العالمین کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہو سکتا۔ قربانی، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جوڑ کر قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جگہ ارشاد ہوا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کا رتبہ ہے، فصلی لربک وانحر، آپ کو نماز پڑھنی ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رب کو خوش کرنے کے لیے، قربانی بھی آپ کریں گے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اگر کوئی اور مقصد ہوا تو کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ فرما دیجئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین، کہہ دیجیے اپنی امت کو، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا صرف اللہ کے لیے ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اور جس اللہ کا کوئی شریک اور پارٹنر نہیں ہے ان باتوں میں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو خوش کرنے کے لیے یہ عبادتیں کی جائے، کہہ دیجئے اس پروردگار کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، مجھے تمام عبادتیں صرف اور صرف اسی کو خوش کرنے کے لیے انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف اور صرف اسی کا مطیع و فرما بردار بن جاؤں، اسی کو خوش کرنے والا بن جاؤں۔ دیکھیے آپ میری اور آپ کی قربانی دیکھیے، ہمارے سماج اور معاشرے کو دیکھیے، قربانی جیسی عظیم عبادت لوگوں نے اس کو انجام دینے کے اندر بھی کس قدر ریاکاری اور تعریف اور اپنا بول بال، اسی طرح سے اپنا اسٹیٹس، اپنی شہرت، نام کمانا مقصد بنا لیا ہے۔ دیکھیے آپ قربانی کرنے والے اللہ نے دیا ہے، نوازا ہے، شوق اور تڑپ بھی ہے، قربانی کریں گے، لیکن مقصد دیکھیے، قربانی کرنے کے پیچھے مقصد صرف اسٹیٹس کی، لوگوں میں نام ہوگا میرا اور لوگ جانیں گے کہ میں قربانی کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگ قربانی کے بکروں کو فوٹو ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرتے ہیں۔ ابھی قربانی کا دن دور ہے، 10 ذی الحجہ سوموار کے دن ہے، ابھی سے ہی سوشل میڈیا پر، واٹس ایپ اور فیس بک پر نام کمانے کے لیے لوگ اپنے اپنے جانوروں کی فوٹو لگا کر اور ویڈیو منگا کر شیئر کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے اتنا بڑا اور موٹا بکرا خریدا ہے، ہم پیسے والے ہیں، ہمارا اسٹیٹس ایسا ہے۔ اسی طرح سے بچوں کو بھی یہ ہدایت کی جاتی ہے، ہمارے بچے جب تک بکروں کو بکرا آنے کے بعد مالا پہنا کر، انہیں نہلا دھولا کر، یا اسی طرح سے مہندی کے ذریعہ اس پر اللہ اور محمد کا نام نہیں دکھواتے، انہیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم قربانی کرنے والے ہیں، یا قربانی کا بکرا ہمارے والدین نے، ہمارے باپ نے لا کر دے دیا ہے اور ہم قربانی کرنے والے ہیں۔ اس طرح کی ریاکاری اور شہرت، اور بہت سارے جاہل قسم کے مسلمان جنہیں اسلام کی تعلیمات کا پتہ نہیں، جس بکرے کے اوپر اللہ محمد لکھا ہو جائے یا لا الہ الا اللہ لکھا ہو جائے،
پھر دیکھیے اس بکرے کی عظمت، اس کی شان و شوکت، اس کے لیے لاکھوں روپے دینا اور اس کو خرید کر لاکھوں کی رقم میں پھر اس کے بعد ڈھنڈورا پیٹنا کہ ہمارے بکرے پر اللہ محمد لکھا ہوا ہے، اس پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، ہماری قربانی سب سے عظیم ہونے والی ہے اور اللہ کے یہاں قابل قبول ہونے والی۔ یہ جہالت ہے میرے بھائیو، یہ جہالت ہے۔ اللہ محمد کا نام لکھا ہونا یا لا الہ الا اللہ لکھا ہونا یا نہ لکھا ہونا، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ اس کو نہیں دیکھتا ہے۔ آپ کس مقصد سے قربانی کر رہے ہیں، آپ کی نیت کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کو دیکھنے والا ہے۔ اخلاص میرے بھائیو اللہ کے لیے کام ہوگا، وہ اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا، اور اخلاص کا ہی حکم یہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیا ہے۔ انبیاء کرام کو بھی جس چیز کا حکم ہوا وہ اخلاص کا ہوا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بھی عمل کریں گے وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں کریں گے۔ اگر آپ کوئی بھی عمل لوگوں کو دکھانے کے لیے، تعریف حاصل کرنے کے لیے، شہرت حاصل کرنے کے لیے اور اسٹیٹس دکھانے کے لیے کریں گے، اللہ کے ہاں قبول ہونے والا نہیں ہے۔ یہ اخلاص اللہ کے لیے کام ہو۔ مخلص آدمی شیطان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ شیطان کو سب سے زیادہ بیر اگر کسی سے ہے تو وہ مخلص آدمی سے ہے۔ شیطان نے کیا کہا ابلیس نے؟ جب ابلیس دھتکار دیا گیا، اللہ نے دھتکار دیا کہ ابلیس تیرا یہاں پر جنت میں کوئی ٹھکانہ نہیں، تو جا یہاں سے۔ کیا اس نے وعدہ کیا اللہ سے؟ کیا چیلنج کیا؟ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے تمام بندوں کو میں گمراہ کر رہوں گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے بھی چیلنج کہا، جا ابلیس تیرا یہ چیلنج قبول ہے، تجھ سے سارے کے سارے میرے بندے گمراہ ہو سکتے ہیں، لیکن میرے مخلص بندے الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بندے ہیں، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، ان کے اوپر تیرا بس نہیں چل سکتا، ان کو تو بہکا نہیں سکتا۔ اور اخلاص یہ اتنی بڑی دولت ہے میرے بھائیو، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کافر شخص بھی اخلاص چند لمحے کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکار لے، اللہ اس کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے، اس کو نجات دے دیتا ہے، اس کو آفتوں سے بچا لیتا ہے۔ یہ اخلاص انسان کو آفتوں سے بچاتا ہے، مصیبتوں سے بچاتا ہے، پریشانی سے بچاتا ہے۔ دیکھیے آپ کفار کے بارے میں، کافر اللہ کو نہیں مانتے، لیکن کافروں کا ایمان ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی بچانے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کا کیا ایک طرز عمل قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ کافر لوگ جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور بیچ سمندر میں ان کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے، تو اس وقت وہ اخلاص کے ساتھ چند لمحوں کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں کہ یہاں صرف اللہ ہی بچانے والا ہے، کوئی اور بچانے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان کے اخلاص کی قدر کرتا ہے کہ ان کافروں کو بھی اس مصیبت سے نکال دیتا ہے، ان کی نیا بھی پار لگا دیتا ہے اور ان کو ساحل تک لے آتا ہے۔ اور جب اللہ ان کو بچا لیتا ہے، فَإِذَا نَجَّاهُمْ، اللہ ان کو بچا لیتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُشْرِكُونَ، تو پھر واپس وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ کو کسی بھی کام میں ریاکاری پسند نہیں ہے، اللہ کو کسی کام میں تعریف پسند نہیں ہے، شہرت پسند نہیں ہے کہ بندہ اس کو چھوڑ کر کسی کے لیے کام کرنے لگ جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں قربانی کرنے والوں کی اکثریت صرف اور صرف دکھاوا ہے، صرف اور صرف اپنا روب جھاڑنا ہے، اپنے مال کا اور اپنا اسٹیٹس دکھانا ہے کہ ہم اتنے پیسے والے ہیں۔ تبھی تو چرچا ہوتی ہے، ہم نے ₹1,00,000 کے لاکھ کا ایک بکرا خریدا ہے، 4 لاکھ کے 4 بکرے خریدے ہیں۔ کیا چیز ہے میرے بھائیو؟ یہ اللہ کے یہاں قابل قبول چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک جہالت اور کسی بھائی نے بیان فرمائی، جاہل قسم کے لوگ بکرا خریدنے کے بعد اس کو تولتے ہیں، تول کر بتاتے ہیں کہ ہمارا وزن بکرا اتنے کلو کا، 65 کلو کا ہے، 70 کلو کا بکرا ہم نے خریدا ہے۔ اور اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو خود کھا جاتے ہیں بکرے کو، بانٹتے تک نہیں ہیں، خود کھا جاتے ہیں۔ جبکہ اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا قربانی کے تعلق سے؟ اور اس میں بھی ہمارے معاشرے کی یہ غلطی ہے، یہ غلط طرز عمل ہے۔
اور قربانی کے مقصد کو نہ سمجھنا ہے۔ اللہ نے کہا فَكُلُوا مِنْهَا، خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ، اور غریبوں کو بھی کھلاؤ۔ غریب مسکین جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں، یا تمہارے رشتہ داروں میں جن کے ہاں قربانی نہیں ہے ان کو بھی کھلاؤ۔ غریبوں کا بھی حق سمجھو، جو قربانی نہیں کرتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ۔ لیکن یہاں قربانی کرنے والے خود کھا جاتے ہیں، خود کھا جاتے ہیں۔ یا کن کے ہاں گوشت بانٹا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں دیکھیے کن کے ہاں لوگ گوشت بانٹتے ہیں، جو قربانی کرتے ہیں ان کے رشتہ دار، ان کے ہاں گوشت بانٹا جاتا ہے۔ جو رشتہ دار قربانی کر رہے ہیں، قریبی ہے، ان کے ہاں آدمی گوشت کے تھال بھیج رہا ہے۔ اور جو خود کا رشتہ دار، سگا بھائی اور قربانی نہیں، اللہ نے نوازا نہیں ہے، اس کے ہاں گوشت بھیجنے کی کسی کو توفیق نہیں ملتی ہے، صرف کھانے کا کھلانا۔ قربانی کرنے میں میرے بھائیوں اس طرز عمل کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آدمی بھی قربانی کر رہا ہے مطلب وہ مستحق نہیں ہے ہمارے گوشت کا، اس کے ہاں اس کے گھر قربانی نہ بیچے، چاہے وہ آپ کا سمدھی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو۔ جب اس نے آلریڈی 5 قربانیاں کی ہیں، آپ کیوں ان کے ہاں قربانی بیچ رہے ہیں؟ وہ کیوں آپ کے یہاں قربانی کیج رہے؟ کیوں آپ ان کی قربانی کو قبول کر؟ بلکہ آپ ان کو نصیحت کریں کہ آپ کی قربانی کے حقدار ہمارے وہ رشتہ دار ہیں جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی ہے، لیکن دھڑلے سے قربانی خود کرنے والا بھی دوسروں کی قربانیاں قبول کر رہا ہے، گوشت قبول کر رہا ہے، اور خود بھی دوسروں کے ہاں بھیج رہا ہے۔ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے کہ آپ کرنے والے کے یہاں قربانی بھیجے اور آپ یہاں قربانی ہو رہی ہے دوسرا آپ کے یہاں قربانی بھیجے۔ بیچارہ جو غریب اور مسکین، یتیم، بیوائے، اور آپ کا خود کا رشتہ دار، آپ کے خاندان کا، برادری کا جس کے یہاں قربانی نہیں ہوئی، اس کو بھول جائیں، آپ اس کے یہاں قربانی کا گوشت نہ پہنچائیں۔ اس طرز عمل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قربانی کے یہاں طرز عمل دیکھیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو فکر ہوتی ہے کہ قربانی کا جانور تمام عیوب سے پاک ہو، نہ لولا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ کانا ہو، نہ کوئی سینگ ٹوٹا ہوا ہو، نہ دانت ٹوٹا ہوا۔ تمام چیزوں میں فون پہ فون آتا ہے، شیخ صاحب ابھی فون پہ فون آ رہے ہیں، شیخ صاحب یہ قربانی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی۔ اس میں بڑے ہی احتیاط سے انسان کام لیتا ہے، لیکن پتہ کوئی یہ نہیں کرتا بھائی میری کمائی بھی حلال ہے یا نہیں۔ حلال کمائی ہے، سود پہ سود کھایا جا رہا ہے، بینک کی اسکیمیں پہ اسکیمیں لے رہا ہے، اور پتہ نہیں کون کون سے سودی کاروبار میں ملوث ہے، اس کی فکر نہیں ہے، اس کی فکر نہیں ہے۔ رشوت پر رشوت لے رہا ہے، کاروبار پورا کا پورا جھوٹ پر ٹکا ہوا، جھوٹی قسمیں کھا کر مال بیچنے والا، اور اسی طرح سے بہن بیٹیوں کا حق کھانے والا، حرام خوری کرنے والا۔ قربانی میں کے جانور میں یہ احتیاط برتتا ہے، لیکن اس کا پہننا حرام ہے، جو لباس اس نے پہنا ہوا ہے وہ حرام کمائی کا پہنا ہوا ہے، اور سارا کاروبار حرام پر ٹکا ہوا ہے، اس کی کسی کو نہیں ہے۔ میرے بھائیو، یہ حرام خوری سے یہ قربانیاں قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک چیز کو پسند فرماتا ہے۔ حرام خوریاں کر کے، دوسروں کا مال ہڑپ کر کے، اور یتیموں کا اور بیواؤں کی جائیداد کھا کے، زمین پر قبضہ کر کے تم کتنی بھی قربانیاں کر لو، یہ قربانی قبول نہیں ہونے والی۔ ہر مسلمان جائزہ لے کہ کیا وہ اس حرام خوری میں مبتلا تو نہیں ہے، کیا بیاج پر پیسے تو نہیں اٹھائے ہوئے ہیں اس نے، اور بیاج کے پیسے چڑھے ہوئے ہیں اور قربانیاں کر رہا ہوں، یہ قربانی قبول نہیں ہونے والی ہے۔ جب بیاج کھانے والا جب اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہے، حرامی خوری کرنے والا لوگوں کی نظر میں مالدار ہوگا، اللہ کے یہاں کا مالدار نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کیا فرمایا قربانی کا مقصد بیان کرتے ہوئے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، تم کیا سمجھتے ہو اللہ کے یہاں یہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، یہ خون پہنچتا ہے؟ اللہ کو گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ کا کتنا ڈر ہے۔ سارے معاملات میں تم دین کی دھجیاں اڑاؤ اور دین تمہیں یاد آ رہا ہے، اللہ کے نبی کی تعلیمات یاد آ رہی، بکرا دیکھتے وقت اور بکرے کو قربانی کرتے وقت، اور باقی چیزوں میں اسلام کا کچھ پتہ نہیں ہے، سمجھ لو تمہاری قربانیاں کچھ بھی کام آنے والی نہیں ہیں، تم صرف ڈھکوسلا کر رہے ہو اور شہرت اور نام کی بنا پر یہ قربانیاں کر رہے ہو۔ اللہ کو ایسی قربانیاں
قبول ہونے والی نہیں ہیں۔ آج ہم قربانیاں کرتے ہیں لیکن ہماری قربانیوں کے اثر ہماری زندگی میں نہیں آتے ہیں۔ قربانی کا اثر بھی ہوتا ہے۔ یہ ہر سال قربانی آتی ہے، کیا صرف اللہ کو صرف گوشت کھلانا مقصود ہے ہمیں کہ ہم گوشت کھائیں؟ گوشت تو ہم سال بھر کھاتے رہتے ہیں۔ اس قربانی کے اثرات انسان کی زندگی میں مرتب ہونے چاہیے، قربانی کا سبق ہماری زندگی میں اترنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کس مقصد اور جذبے کے تحت اللہ کے سامنے اللہ کے حکم کو تابع رکھ کر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا؟ کیا منشا تھی ان کی، کیا مقصد تھا؟ قربانی کا مقصد سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں، جس طرح سے ہم بکرے کی گردن پر چھری چلا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اسی طرح سے ہم اپنی خواہشات پر چھریاں چلا دیں، اپنے آرزویں اور تمنائیں اللہ کے حکم کے سامنے قربان کر ڈالیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، ساری دنیا ایک طرف اور اللہ کی بات مانیں گے، پوری دنیا قربانیاں کرتی ہے صرف اللہ کے ایک حکم کی بنا پر۔ اس کے علاوہ کتنے حکم ہیں اللہ کے، کتنے حکم کو بندہ ماننے کی کوشش کرتا، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حکم کے سامنے بندہ اپنی خواہشات، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں اور اپنی ساری چیزیں قربان کرنے والا بن جائے، یہ اللہ کو مقصود ہے۔ کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سبق انسان کو یاد آ جائے۔ دیکھیے کیا ماجرا رہا ہوگا، کیا سما رہا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے۔ کوئی آدمی اس بات پر غور کرے کہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنا ہے، بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ کون سا بیٹا؟ جو بیٹا 80 سال کے بعد ملا، اور قربان بھی خود اپنے ہاتھوں سے کرنا ہے۔ اگر اس آدمی اس ماحول کو اپنے ذہن میں دوڑائے، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچا ہے، فلما اسلم وتلہ علی الجبین، دونوں باپ اور بیٹے اللہ کے حکم کے سامنے مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ ابراہیم نے لٹا دیا اپنے بیٹے کو اسماعیل کے سامنے، اور چھری بھی اپنے ہاتھ پر۔ اسماعیل کی گردن تیار ہے چھری چلنے کے لیے، اسماعیل بالکل تیار ہے۔ کہہ دیا اپنے ابا سے، افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے کر گزریے، میری طرف سے کوئی گلا شکوہ نہیں ہوگا۔ ابراہیم کو حکم ہو رہا ہے، کیا سما رہا ہوگا، کیا معاملہ رہا ہوگا۔ ابراہیم کا جذبہ دیکھیے کہ اللہ کا حکم ہے، چاہے میری اولاد کو قربان کرنا پڑے میں کر دوں گا۔ ہم میں اور آپ میں کسی کی ایک اولاد ہو، اور وہ بھی کافی تمنا اور آرزوؤں کے بعد، شادی کی 80 سال کے بعد پیدا ہوئی ہو، اور مجھے اور آپ کو اللہ کا حکم ہو جائے، کیا ہمارے اندر وہ ثابت قدمی رہ سکتی ہے؟ کیا صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم قربانی دے سکتے ہیں؟ اللہ نے کیا کہا کہ اللہ نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بیٹے کی قربانی کا حکم ابراہیم کو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، بہت بڑا امتحان تھا، جس امتحان میں ہر کوئی پاس نہیں ہو سکتا، ہر کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم تمہاری آزمائش بڑی سخت ہوئی، تمہیں بڑا سخت آزمایا، تمہیں انعام بھی ویسا ہی ملنے والا ہے۔ جاؤ قیامت کی صبح تک تمہیں لوگ نہیں بھولیں گے۔ تمہارا یہ اخلاص، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تم نے اپنی بیٹے کی قربانی دی، تم قیامت کی صبح تک نہیں بھولے جاؤ گے۔ قیامت کی صبح تک لوگ تمہیں یاد کریں گے اور قربانی کرتے رہیں گے۔ اخلاص کا سبق سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ اس قربانی کے اندر سنت نبوی کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نے اس قربانی میں سنت نبوی کا مذاق اڑایا ہے، یہ قربانی کو ہم نے رسم و رواج کے ساتھ جوڑ دیا۔ کسی بھائی نے کل ہی بتایا قربانی کے اندر بھی شیخ صاحب رسم و رواج ہو گئی ہے۔ کیا رسم و رواج ہو گئی؟ رسم و رواج ہو گئی ہے، ایک مالدار باپ نے اپنی بیٹی کا نکاح منگنی کر دی، رشتہ لگا دیا کسی مالدار بیٹے کے، مالدار باپ کے بیٹے سے، پیسے اللہ نے دیے ہیں۔ اب وہ مالدار باپ اپنی بیٹی کے رشتہ داروں کے پاس پورا جیتا جاگتا جانور ہدیے میں بھیجتا ہے، اور جو بیٹے کا باپ اللہ نے پہلے سے نوازا ہے وہ اسی ہدیے پر خوش ہے، اور اللہ نے نوازا ہے اس اور قربانی نہیں کر رہا ہے۔ جو بیٹی کی طرف سے آیا ہے اور جو بہو کے سسرال کی طرف سے آیا ہے اسی پر اکتفا کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ کون سا کھلواڑ اسلام کا بنایا ہے اور اسلام کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ جس کو اللہ نے طاقت دی ہے وہ طاقت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے،
اور دوسروں کی طرف سے ملا ہوا ہدیہ قربانی میں پیش کرے اور ڈھنڈورا پیٹے، پھر بیٹے کا باپ کی ہم نے قربانی کا بکرا دیا ہے، یہ اسلام کو نہ جاننے کا نتیجہ ہے، اور ایسی قربانیاں اللہ کے یہاں منظور ہونے والی نہیں ہے۔ یہ رسم و رواج آپ کو اللہ نے دیا ہے، آپ کیوں اس غریب باپ کے لیے جو غریب ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کو رشتہ لگانا ہے، اس کے لیے کیوں آپ پریشانی کا سبب بن رہے ہیں؟ پھر اس کا رشتہ لگے گا، اس کو بھی اس طرح سے اپنی بیٹی کے سسرال والوں کو جو منگتے اور فقیر ہیں ان کو دینا پڑے گا، اور اس آس میں رہیں گے اگر یہ رسم و رواج جاری ہو گیا کتنا بڑا نقصان ہوگا غریب لوگوں کے لیے۔ غریب لوگوں کو اپنی بیٹیاں رشتے میں دینا مشکل پڑ جائے گا۔ اس روش سے بچنے کی ضرورت ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی یہ ہدیہ ودیہ نہیں چلتا ہے، ہدیہ دینا ہے آپ ان کو دو جن کے پاس کچھ نہیں ہے، جن کے پاس قربانی ان کو قربانی کرواؤ، تب آپ کا ہدیہ مانا جائے گا۔ وہاں ہدیہ دیتے ہو جہاں خود پیسے والے ہیں، وہ ہدیہ قابل قبول نہیں ہے۔ آپ غریبوں کو کھلاؤ، غریبوں کے یہاں تھال کے تھال بھیجو، وہ اللہ کو منظور ہے۔ غریب کے بچے کھائیں گے گوشت، تب آپ کے لیے دعائیں نکلی کہ ان کی زبان سے آپ صرف دکھاوے کے لیے اور شہرت کے لیے اور یہ رسم و رواج کے نام پر قربانیاں کر رہے ہو، اللہ کو منظور نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اللہ ان سب چیزوں سے سخت ناراض ہونے والا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کام کیا جائے۔ قربانی کے تعلق سے بہت ساری چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج پا چکی ہے، کتنی چیزیں بیان کی جائے میرے بھائیوں، کتنی چیزیں بیان کی جائے۔ قربانی کو لوگوں نے کھلواڑ بنا کر رکھ دیا ہے۔ سنت ابراہیمی قربانی کا مطلب ہی تھا کہ اپنے آپ کو قربان کرنا اللہ کے حکم کے سامنے، قربانی کا مطلب ہی تھا کہ صرف اللہ کے لیے عمل کرنا۔ آج اللہ کے لیے عمل نہیں ہو رہا ہے، قربانیاں کرنے کے باوجود ہمارے دل ملے ہوئے نہیں ہیں، دل ملے ہوئے۔ آج ہمارے کسی بھی کام میں اخلاص نہیں پایا جاتا، قربانی تو چھوڑو کسی بھی کام میں اخلاص نہیں پایا جاتا۔ آج ہم اپنی تعریف کے بھوکے ہیں، اپنی تعریف کے بھوکے۔ ہم نیک عمل پر نیک عمل کیے جا رہے ہیں، کس نیت سے کہ ہماری تعریف ہوگی، ہم خود اپنی تعریف کریں، اور کام کرنے والے خود تعریف کر رہے ہیں۔ اور فخر دیکھیے، فخر، ایک بھائی نے ابھی فون کیا آدھا گھنٹے پہلے، اذان سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے فون کیا، شیخ صاحب لوگ فخر کرتے ہیں کہ سب سے پہلے نماز کے بعد قربانی میرے یہاں ہوئی ہے، میں کسائی سب سے پہلے میرے گھر پہ آئی، یہ اس میں کون سے فخر کی بات ہے؟ اور فون کر کر کے بتا رہا اپنے ساتھ ابھی تمہارے تک قربانی نہیں ہوئی، ابھی چھری نہیں چلی، ہم نے تو نماز کے فوراً بعد ہی 5 منٹ بعد بھی ذبح کر لیا۔ اس میں بھی لوگ فخر کرتے ہیں، استغفر اللہ من ذالک۔ اس پہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ ہو گیا اللہ کی توفیق سے ہو گیا۔ اب دعا کرو کہ اللہ تمہاری قربانی کو قبول فرما لے۔ بہت ساری چیزیں میرے بھائیوں، ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے کی ضرورت ہے۔ 9 ذی الحجہ میرے بھائیوں جو اتوار کا دن ہے، 9 ذی الحجہ اتوار کا دن 16 جولائی، ہر آدمی اپنے ذہن میں تاریخ بٹھا لے، یہ معمولی دن نہیں ہے۔ ہم لوگ اس دن کی اہمیت کو نہیں جانتے، اس دن کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سال میں جس دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے نا، وہ عرفہ کا دن ہے، عرفہ کا دن ہے۔ اسلاف عرفہ کے دن کے لیے دعائیں چھپا کر رکھتے تھے، دعاؤں کی لسٹ بنا کر رکھتے تھے۔ سب سے زیادہ دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے عرفہ کے دن کرتا ہے، اور عرفہ کے دن کی اہمیت ہم نہیں جانتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن کے روزے کی کتنی بڑی فضیلت بیان فرما دی۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، عرفہ کے دن کا روزہ مجھے اللہ رب العالمین سے یقین ہے اس بات کا، 1 سال پچھلے اور 1 سال آئندہ ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 2 سال کے گناہ انسان کے بخش دیے جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہٹھے کھٹے لوگ، اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، اس صحت اور تندرستی کے شکریہ کا تقاضا ہے کہ انسان اس دن روزہ رکھے، اپنے رب سے دعائیں مانگے، دعائیں کو لسٹ بنا کر رکھے۔ اسلاف اس دن دعاؤں کی لسٹ بنا کر رکھتے تھے کہ عرفہ کا دن آنے والا ہے اور ہمیں دعائیں مانگنی ہیں، اور اسلاف کہتے ہیں جو ہم نے عرفہ کے دن مانگا، سورج جس طرح سے صبح رونما ہوتا ہے، بالکل ظاہر ہوتا ہے، چمکدار نظر آتا ہے، ویسے ہی ہم نے اپنی دعاؤں کو زندگی میں قبول ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کوئی ہے جس کو اولاد نہیں، مانگے اپنے رب سے عرفہ کے دن، بیٹھ جائے عصر سے لے کر مغرب تک اللہ کے دربار میں آ کر، مسجد میں آ کر بیٹھ جائے۔ ہے کوئی مقروض جو قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، جو سود کے قرضے میں، مانگے اللہ رب العالمین سے، اللہ قبول کرتے ہیں۔
ہے کوئی کسی بھی پریشانی میں مبتلا، بیماری میں مبتلا مریض انسان دوا کھا کر تھک چکا ہے، آئے اللہ کے دربار میں مانگے۔ وہ عرفہ کے دن اللہ قبول کرتا ہے، سب سے زیادہ فخر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر عرفہ کے دن کرتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کیا چاہتے ہیں مجھ سے، کیا مانگتے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں پروردگار تیرے بندے تجھ سے رحمت مانگتے ہیں، تیری مغفرت مانگتے ہیں۔ رب اعلان کرتا ہے کہ میں نے میرے تمام بندوں کی خواہشات کو پورا کر دیا، جو چیز جس نے مانگی ہم نے عطا کر دی۔ ہے کوئی کسی چیز میں مبتلا انسان، گھریلو جھگڑوں میں پریشان، بیوی کے مسئلے سے پریشان، خاندانی جھگڑوں سے پریشان، بیماریوں میں مبتلا انسان، قرض میں ڈوبا ہوا انسان، کاروبار میں گھاٹا کھایا ہوا انسان، یا دنیا کی کوئی بھی ٹینشن لے کر پھرا ہوا انسان، آئے اپنے رب کے دربار میں مانگے۔ عرفہ کا دن بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیو، بہت بڑی نعمت ہے، اس دن کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ اگر عرفہ کا دن ہمیں مل جاتا تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے عرفہ کا دن عطا کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا تھا، دین اسلام اسی دن مکمل ہوا تھا، اور تمام کے تمام انبیاء کرام عرفہ کے دن دعا کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین سے مانگا کرتے تھے، کثرت سے اللہ کا ذکر و اذکار کیا کرتے تھے۔ یہ دن جو چل رہے ہیں یہ دنیا کے سب سے افضل ترین دن ہیں، اللہ رب العالمین کو ان میں کیا گیا عمل بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ کہنے کی باتیں بہت زیادہ ہیں میرے بھائیوں، وقت ختم ہو چکا ہے، کبھی کبھی وقت سے پہلے بھی خطبہ ختم کر دینا چاہیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ 30 منٹ یا 35 منٹ ہی خطبہ کرنا واجب اور ضروری ہے، کبھی کبھی پہلے بھی ختم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کے مقصد کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہر کام صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ قربانی سنت رسول کے مطابق کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ غریبوں کا، فقیروں کا، بیواؤں کا، یتیموں کا اور غریب رشتہ داروں کا خیال کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی گناہ ہم سے ہوئے ہیں جانے انجانے میں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی سبیل پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ جو کاروباری اعتبار سے دبے ہوئے ہیں، گھاٹے کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کاروباری مشکل کو دور کر دے۔ اے اللہ جو تجھ سے بھٹکے ہوئے ہیں، جو تجھ سے دور ہے، تیرے گھر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو انہیں اپنے گھر سے قریب کر دے۔ اے اللہ جو بیماریوں میں مبتلا ہے، جان لیوا بیماریوں میں مبتلا ہے یا ایسی دائمی بیماری میں مبتلا ہے، دوا کھا کر کے تھک چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تو اپنی رحمت سے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ رب العالمین تو سننے والا ہے، تو دینے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے۔ ہم اگرچہ گنہگار بندے ہیں لیکن تیرے ہی بندے ہیں، تجھ سے مانگتے اللہ ہماری ہر جائز تمنا کو پورا کر دے، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ ہمیں ہر کام صرف اور صرف تیری رضا اور خوشی کے لیے کرنے والا بنا دے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کوئی بھی عمل کرنے سے بچا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں، لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ جس کو بھی اللہ نے صحت اور تندرستی دی ہے، ایک دن کی بات ہے، اللہ کے روزہ رکھے، خود بھی روزہ رکھے، اپنے بچوں کو بھی رکھوائے، اپنی بہن بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو رکھائے، کیونکہ بہت ہی اجر و ثواب کا کام ہے۔ جو بھی اس دن روزہ رکھے گا اس کے لیے اس مسجد کے اندر افطاری کا انتظام ہے، جو بھی روزہ دار ہو وہ اس مسجد میں آ کے افطاری کرے اور کھانا کھا کر جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی وجل اکبر۔